آخرت کی زندگی۔ دنیا کی زندگی چاہے کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، بہرحال ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، اور اس کا مال و متاع چاہے کتنا ہی زیادہ سے زیادہ کیوں نہ ہو جائے، بہرحال ایک نہ ایک دن چھوٹنے والا ہے۔ موت سے چھوٹ جائے چاہے ضائع ہونے سے چھوٹ جائے، لیکن اسے چھوٹنا لازمی ہے۔ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے کہیں زیادہ بہتر اور ہمیشہ رہنے والی اور کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آخرت کی زندگی بہترین اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ بلا شبہ آخرت کی زندگی کی نعمتیں، اس کی جوانی، اس کے لطف، اس کی خوبصورتی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس کے برعکس دنیا کی زندگی، اس کی نعمتیں، اس کی جوانی، اس کی خوبصورتی اور اس کے لطف صرف ایک محدود اور معین مدت کے لیے ہیں، پھر اگر انہیں یکسر ختم ہو جانا ہے۔ پس خوش نصیب اور عقل مند ہے وہ شخص جو آخرت کی لازوال و بے مثال زندگی کو اپنی دنیاوی زندگی پر ہمیشہ ترجیح دیتا رہے، اور اس دار فانی کی تعمیر و تزئین کی بجائے دار بقا کی تعمیر و تزئین کی فکر میں ہر دم لگا رہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص دنیا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو شخص اپنی آخرت سے محبت رکھتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہے اس کو ترجیح دو اس چیز پر جو بہرحال فنا ہونے والی ہے۔ حضرت زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے کچھ پینے کو مانگا تو شہد کا شربت خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس کو منہ کے قریب لے جا کر حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے، اور اتنا روئے کہ پاس بیٹھنے والے بھی اس سے متاثر ہو کر رونے لگے اور خوب روئے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ اس کو منہ کے قریب کیا اور پھر رونے لگے۔ اس کے بعد اپنی آنکھوں کے آنسو پونچھے اور کہا، میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں سے کسی چیز کو دفع فرما رہے ہیں، اور کوئی چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مجھے نظر نہ آئی، تو میں نے حضور سے دریافت کیا کہ کس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سے ہٹا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میرے سامنے حاضر ہوئی تھی، میں نے اس کو اپنے سے ہٹایا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ میرے پاس آئی اور آ کر مجھ سے کہنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے والی امت مجھ سے ہرگز نہیں بچ سکتی۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا گھر نہیں، اور دنیا اس شخص کا مال ہے جس کا مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ شخص مال جمع کرتا ہے جس کو بالکل عقل نہیں ہوتی۔ مالک بن دینار بیان کرتے ہیں کہ تو جس قدر دنیا کا غم کرے گا اتنا ہی آخرت کا غم تیرے دل سے نکل جائے گا، اور جتنا تو آخرت کا غم کرے گا اتنا ہی دنیا کا غم تیرے دل سے نکل جائے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر دنیا مجھے ساری کی ساری مل جائے اور مجھ سے اس کا حساب بھی لیا جائے تب بھی میں اس سے ایسی گھن اور کراہت کروں گا جیسی کہ تم لوگ مردار جانور سے کرتے ہو کہ کہیں کپڑے کو نہ لگ جائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بیان کرتے ہیں کہ دنیا کی محبت نے اور گناہوں نے دلوں کو وحشی بنا رکھا ہے، اس لیے خیر کی بات دلوں تک پہنچتی نہیں اور نہ ہی اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جب تم وسعت کو آتے دیکھو تو سمجھو کہ کسی گناہ کی سزا میں آ رہی ہے، اور جب فکر و فاقہ کو آتے دیکھو تو کہو کہ صالحین کا شعار آ رہا ہے۔ اور اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتباع کرنا چاہتا ہے تو اس کا ارشاد یہ ہے کہ میرا سالن بھوک ہے، اور میرا شعار اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اور میرا لباس صوف ہے، اور میرا سردی میں سینکنا
مکتوب ہے، اور میرا چراغ چاند کی روشنی ہے، اور میری سواری میرے پاؤں ہے، اور میرا کھانا اور میرے میوے زمین کی گھاس ہے۔ میں صبح اس حال میں کرتا ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور شام اس حال میں کرتا ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور ساری دنیا میں مجھ سے زیادہ غنی اور بے پرواہ کوئی شخص بھی نہیں جو کسی دوسرے کا محتاج ہو۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ ہر امت کے لیے کوئی بچڑا ہوتا ہے جس کی وہ پرستش کرتے ہیں۔ میری امت کا بچڑا روپیہ اور اشرفی، بلکہ آج کل کی زبان میں اشرفی کی جگہ اگر ڈالر، یورو اور ریال وغیرہ کرنسیوں کا نام لیا جائے تو یقیناً بے جا نہ ہوگا، ہے کہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ کرتے ہیں جیسا کہ پرستش کا ہوتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بچڑا بھی تو سونے چاندی کا زیور ہی تھا۔ ضحاک بن قیس بیان کرتے ہیں کہ جو شخص بازار جائے اور کسی چیز کو دیکھ کر اس کے خریدنے کی رغبت ہو اور نادانی کی وجہ سے اس کو خرید نہ سکے بلکہ اس پر صبر کرے تو اس کا یہ عمل 1000 اشرفیاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے افضل ہے۔ حضرت ولید بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے وقت اندر سے باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا بات ہوئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتنی مقدار جمع کرتے ہو جتنا کھاتے نہیں ہو، اور اتنے مکافات بنا لیتے ہو جن میں رہتے بھی نہیں ہو، اور ایسی ایسی امیدیں باندھ لیتے ہو جن کو پورا بھی نہیں کر سکتے۔ کیا ان باتوں سے تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ مطلب یہ ہے کہ رہن سہن کے لیے گھر اور مکان اتنا ہی بنانا چاہیے جتنے کی ضرورت ہو اور اس میں زندگی اچھی طرح سے گزر سکے۔ اسی طرح مال و دولت اور خزانہ اتنا ہی جمع کرنا چاہیے جس سے اپنی معاشی تنگی دور ہو کر گزرانے اوقات آسانی سے ہو سکے۔ اس کے علاوہ جو زائد مال ہے وہ جمع کرنے اور اکٹھا کرنے کے لیے نہیں بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہے۔ اے اللہ پاک، ہمیں دنیا سے محبت کرنے والا نہیں، ہمیں آخرت سے محبت کرنے والا انسان بنا دے۔ آمین ثم آمین۔